العصر جناب علامہ مدثر منظور آف کوٹ ادوب اور محمد والے محمد صلوات من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات کوشش کر کے سارے صاحبان صلوات پڑھنے والے محمد کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاک وطن کی سرزمین پہ پتہ چلے کہ شیعہ سنی اتحاد کی گونج اس قدر ہے کہ زمین میں زلزلہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبا ہو کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھے میں حاضری ابتدا کرتا ہوں صاحبان ذی قدر تشریف رکھیں یار سارے پیچھے والے حضرات بیٹھ جائیں آپ میری جانب توجہ کریں گے پاک وطن کے بڑے ہی اعجاز والے چوک میں نگینہ چوک میں اور مرکزی جلوس کے درمیان یہ بات کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ نگاہوں کی حد تک جتنے بھی سر نظر آ رہے ہیں اس میں نہ شیعہ کا امتیاز ہے نہ سنی کا بلکہ آنکھوں کو نظر آ رہا ہے کہ حسینی کمانڈوؤں کا ایک بہت بڑا سمندر سامنے بیٹھا ہے اور حسین سب کا ہے پاک وطن کی سرزمین پہ اس شیعہ سنی بھائی بھائی اور شیعہ سنی اتحاد کی اتنی بڑی مثال دیکھ کے دل اش کر اٹھا ہے کہ کیا کمال کیا ہے سید قبلہ مربت حسین زیدی صاحب نے یہ ان کی محنت ہے یہ ان کے فرمان ہیں اور یہ ان کے ماننے والوں کے کمالات ہیں کہ آج بغیر کسی امتیاز کے پوری دنیا کو ایک بات بتا دی ہے پاک وطن والوں نے کہ شیعوں کا نہیں ہے حسین سنیوں کا نہیں ہے حسین حسین صرف اور صرف انسانیت کا ہے اللہ سید بادشاہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے الہی آمین الہی آمین میں نے آپ سے گزارش کی ہے اپنے خطاب کے حوالے سے کہ حسین و منی و انا من الحسین یہ بات سنی سب نے ہے سمجھی تھوڑوں نے ہے آ رہی ہے میری گفتگو کی سمجھ مجھے اتنے بڑے اجتماع میں کم از کم اتنا اعتبار ہے کہ جتنے بھی شیعہ سنی حسینی بھائی بیٹھے ہیں جتنی میری مائیں بہنیں موجود ہیں وہ کم از کم آج یہاں سے میری تقریر کے بعد ایک عقیدہ ضرور لے کے جائیں کہ حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا شرط ہے نہ سنی ہونا شرط ہے نہ مسلمان ہونا شرط ہے فقط انسان ہونا شرط ہے چار مصرے پڑھتا ہوں جاگتے ہوئے اجتماع میں اہل سنت برادری کے بہت بڑے پیر نصیر الدین شاہ کے مجھے شیعہ بھائیوں سے زیادہ سنی بھائی زیادہ عزیز ہیں اس وقت مجھے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے میں ان کے پیر کے چار مصرے پڑھتا ہوں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا امام حسین کی بارگاہ میں نصیر الدین شاہ گولڑ شریف والے لکھتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے بھائی شہباز زندہ باد جتنے ہاتھ بلند ہیں کیا کہنے آپ لوگوں کے آپ نے 10 دن سفر کیا شیعہ سنی بھائیوں نے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے لیکن حسینی کبھی تھکتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے
औज कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परख न हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो शजरे कंगाल देता है। क्या कह आखिरी मदद का नारा हैदरी। कोशिश करके सारे लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है। मैंने गुजारिश की है कि शिया सुन्नी के बस की बात ही नहीं है, अंदर से इंसान होना जरूरी है। गुरु नानक पीर है सिखों का। बंदा है गुरु नानक के पास, आके कहता है कि गुरु नानक, हर तशरीफ रखे, गुरु नानक घर में बड़ी तंगी है। गुरु नानक कहते हैं या हुसैन कहा कर। भाई अल्लाह का वास्ता थोड़ा जागना। मैंने 10 दिन गुफ्तगू की आप लोगों के साथ, सैयद बादशाह से दुआ लेने के लिए खातिर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। गुरु नानक ने कहा कि या हुसैन कहा कर। कच चुप कर गया। कहता घर में जवान बहन बैठी है, रिश्ता आता नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुरु, कोई दुआ कर दें। गुरु नानक ने कहा हाँ या हुसैन कहा कर। अच्छा। उन्होंने कहा सरकार वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब है, मोहब्बत बड़ी है अपनी माँ के साथ, उसके लिए भी कोई दुआ कर दें। गुरु नानक ने कहा हाँ कह तो रहा हूँ या हुसैन कहा कर। इसने 17 परेशानियां बताई, उसने 17 का जवाब दिया। गुरु नानक ने या हुसैन कहा कर। उसने कहा मुख्तलिफ बीमारियां थी, दवाई एक या हुसैन। कहूँ तो क्यों कहूँ मेरे पीरो तुम, मैं या गुरु नानक ना कहा करूँ, या हुसैन क्यों कहा करूँ। मानता तुम्हें हूँ, आता तुम्हारे पास हूँ, बैठता तुम्हारे पास हूँ, कदमों में तुम्हारे पड़ा हूँ, तुम्हारी शरीयत पे अमल कर रहा हूँ, तुम्हारी किसी बात को चुकाता नहीं हूँ, तुम्हारे खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हारी तारीफ में खुश होता रहता हूँ। आज तुम्हारे पास आया हूँ मसले लेके, तुम कहते हो या हुसैन का कर, या हुसैन का कर, या हुसैन का कर। गुरु नानक ने कहा मेरी मानता है। उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। पाक पतन वालों इतना बड़ा फैसला हो जाए कि पता चल जाए पाकिस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद है कैसा। इसने कहा हाँ मानता हूँ। गुरु नानक ने कहा जा घर में बहन है। इसने कहा है। उसने कहा शादी कर ले बहन से। बंदा 2 कदम पीछे हटा, हट के कहते गुरु जरूर हो लेकिन बहन से शादी नहीं कर सकता। गुरु नानक ने कहा क्यों। इसने कहा मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने कहा जिसे तू ज़मीर कहता है मैं उसे हुसैन कहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैन बाद, सारे हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह हैदरी। आज का दिन कायनात में ऐसा मोतबर दिन है कि हर इंसान की जरूरत है कि वो घर से बाहर निकले और साबित करे कि हम रसूल वाले हैं। कोई अली वाला होगा तो बाद में होगा, कोई हुसैन वाला होगा तो बाद में होगा, कोई अल्लाह वाला है तो उसे रसूल वाला होना पड़ेगा। जिसका कलमा पड़ा है उसकी इज्जत करनी है। जो शख्स जिस तरह की भी हैसियत रखता हो उसे ममनून होना चाहिए इमाम हुसैन का। हुसैन ने रिश्तों की पहचान करा दी है। तवज्जो मेरी तरफ करें, तो मेहरबानी करें जी, जलूस का माहौल है खराब ना कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तवज्जो मेरी तरफ करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलवात पढ़ ले सारे आले मोहम्मद की जान। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये हदीस चल पीछे से रही है। पहले सरकार ने फरमाया कि अल अलिय्यु मिन्नी व अना मिनकुम, मैं अली से हूं और अली मुझसे। ये हमने तर्जमा किया है, लेकिन हदीस में अली एक मर्तबा आया है। फिर इमाम हसन के बारे में फरमाया हसन मिन्नी व अना मिनकुम, कि हसन मुझसे और मैं उससे। हदीस में हसन भी एक दफा आया
اللہ اکبر. حسین سامنے ہے، رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین 2 دفعہ کیوں آیا؟ سرکار نے بتا دیا کہ دین پھیلا پھیلا کے میں بتا رہا ہوں کہ خدا کون ہے، انبیاء کی عزت کیا ہے، اصحاب کی عزت کیا ہے، اہل بیت کی عزت کیا ہے. میں بتا رہا ہوں جب کربلا آئے گی حسین سر دے کے سمجھا دے گا. دین پھیلایا رسول نے، بچایا حسین نے. ظاہری بچپن ہے میرے مولا امام حسین کا، واقعہ سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں وہی کتاب سے پڑھوں گا جو میں نے پڑھی ہے. سرکار کی گود میں ہے امام حسین. بھئی سارے رضامند ہیں اس بات سے. گفتگو ہی میری ایسی ہوتی ہے جس پہ سارے رضامند ہوں، کیونکہ اتحاد کل بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے. قائد اعظم جس نے پاکستان بنایا ہے وہ شیعہ تھا، اور علامہ اقبال جس نے خواب دیکھا ہے وہ سنی تھا. میری بات پہ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھا جس نے خواب وہ سنی تھی، جس نے عملی جامہ پہنایا وہ شیعہ تھا. ابھی بھی سمجھ نہیں پاک پتن والوں، پاکستان کو بچانا ہے تو شیعہ سنی اتحاد رکھنا پڑے گا. اللہ شیعہ سنی اتحاد ضروری ہے، اور ہو بھی کیوں نہ. جس رسول کو مانتے وہ کسی ایک فقے کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، وہ عالمین کی رحمت ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو. بلکہ یہاں پہ تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اتحاد کا. زندہ باد پاکستان پولیس فورس، پنجاب پولیس فورس، بہت اچھی ڈیوٹی دی، بڑے احترام سے ڈیوٹی دی. اللہ کرے ان کے گھروں میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو. جتنے حاضرین موجود ہیں شیعہ سنی بھائی، اللہ کرے کہ ان کی زندگیاں اسی طرح اتحاد قائم و دائم رہے، حسینیت کی فضا رہے، رسول کا دین پھلتا پھولتا رہے. حسین و منی و انا من الحسین. سرکار سمجھا کیسے رہے؟ سرکار گود میں لے کے بیٹھے امام حسین کو، کبھی لبِ ادر پہ بوسہ دیتے، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے، کبھی گالوں پہ بوسہ دیتے، کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتے. اتنے میں ایک عیسائی مسلک کا بندہ جو رسول کا نہیں عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا داخل ہوا. میں گزارش کر رہا ہوں جتنا میں نے کتاب سے پڑھا میں وہ پڑھوں گا، جو آپ نے سنا ہے وہ آپ کی مرضی. داخل ہوا، آگے کہتے ہیں رسول خدا خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کے در سے خالی کوئی گیا نہیں ہے. سنا ہے کہ آپ کو وہ بھی پتا جو کسی کو نہیں پتا، اور لوگ کہتے ہیں آپ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے. سرکار کلمہ آپ کا نہیں پڑھتا، عزت سے بڑا واقف ہوں. آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کبھی غلط ہو نہیں سکتے. اس نے غلطی کیا کی؟ آؤ بتاتا ہوں. اس سے بڑا اجتماع مجھے ملنا بھی نہیں یہ بات سمجھانے کے لیے اور اس واقعے کو پہنچانے کے لیے. اس نے کہا رسول خدا لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتائیں، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے. بھئی توجہ ہے پاک بدن والوں، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا مطالعہ کر کے بتائیں. اس نے مانگے رسول سے ہوتے تو رسول بھی دیتا. سرکار نے مطالعہ فرمایا. سرکار نے کہا لوح محفوظ پر نہیں ہے. نانا کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل رہا ہے حسین. اللہ اکبر. شیعہ سنی بھائیوں کیا کہنے، ریش انور پر منور ہاتھ لگ رہے ہیں. سرکار بوسے دے رہے ہیں، بوسہ دیتے دیتے کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر نہیں ہے. لاڈلے نواسے نے پیارے نانے سے کہا نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرے در پہ آ گئے، مل کے دے نہ دیں. اس نے کہا تھا کہ ہے یا نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بچے چاہیے، اس نے کہا تھا ہے یا نہیں ہے. سرکار نے اسی کا جواب دیا کہ نہیں. اب کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو مدبر العلوم نبی سے بچ کے رہ گئی ہو؟ سرکار نے کہا ٹھیک ہے حسین، تو پیارا ہی بڑا ہے مجھے، تو کہتا ہے تو پھر دے دیتے. اچھا نانا ترتیب کیا بنائیں گے؟ اللہ اکبر. نانا ترتیب کیا بنائیں گے؟ ترتیب کیا بنائیں گے؟ رسول دو عالم نے کہا ترتیب یہ بناتے ہیں، میں آمین کہتا جاتا ہوں، تو بچے لکھواتا جا.
خالی حسین سے نہیں، رسول کی آمین بھی ضروری ہے۔ سمجھو بات کو۔ ایک عیسائی نے کہا سرکار اتنے عرصے بعد، وہ بھی ایک۔ رسول نے کہا آمین، حسین نے کہا دو۔ رسول نے کہا آمین، حسین نے کہا تین۔ بندہ پیچھے ہٹا، اس نے کہا سرکار تین بچے، سرکار نے کہا چار، سرکار نے کہا پانچ، سرکار نے کہا چھ۔ رسول خدا آمین آمین آمین۔ 7 بیٹے ملے اسے۔ 7واں بیٹا ملا تو گر گیا، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں رسول تیرا، اللہ اکبر۔ 7ویں بیٹے پہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ فنزل الجبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، رسول خدا کو کہتے ہیں آپ کی آمین اور حسین کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے حسین مانگتا رہتا، رسول آمین کہتا رہتا، میں اللہ اسے اتنے بیٹے دیتا کہ قیامت کے روز آدم کی اولاد الگ اور نصرانی کی اولاد الگ۔ بس سامعین جی قدر، یہ حسین کربلا میں لڑائی کی نیت سے نہیں آئے۔ لڑائی کی نیت سے جو آتا ہے وہ خان وادے کو ساتھ لے کر نہیں آتا۔